وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم میرے انتہائی واجب الاحترام اس مبارک اور باعثادت مجلس کے توسط سے لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ حصر حاضر کے چیلنج اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں. عزیزان محترم، اس وقت امت مسلمہ کو جن بیانات چیلنجوں کا سامنا ہے ان میں سے پہلا چیلنج اسلام دشمن قوتوں کا ہے، جس کے تحت دنیا بھر کی حکومتیں عمومی طور پر اور صلیبی قوتیں خصوصی طور پر اقوام متحدہ کی سرپرستی میں اسلام اور اہل اسلام کو دنیا کے نقشے سے ختم کرنے کے لیے اپنی تمام قوتوں کو بروئے کار لا رہے ہیں، جن کی واضح مثال عراق اور افغانستان میں لڑی جانے والی وہ صلیبی جنگ ہے جسے امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے تعبیر کر رہا ہے. دوسرا بڑا چیلنج اسلام دشمن سرگرمیوں کا ہے، جس کے تحت پہلے نمبر پر گمراہ فرقے لڑاؤ حکومت کراؤ والی پالیسی کو لے کر امت مسلمہ کو اختلاف اور انتشار کی چھری سے کاٹ رہے ہیں. انہی میں سے NGOs اور دیگر تنظیمیں ہیں جو کمزور مسلمانوں کی مالیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر رفاہی خدمت کے نام پر اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی کوششوں میں مصروف ہے. تیسرے نمبر پر عالمی مالیاتی ادارے جو IMF اور ورلڈ بینک کے نام سے جانے جاتے ہیں، جن کا مقصد مسلمان غریب ممالک میں کسی بھی غیر ضروری منصوبے کو ضروری قرار دے کر منصوبے کی تکمیل کے لیے طویل المیعاد قرض کی پیشکش کرنا، پھر اس پر سود کی شرح رفتہ رفتہ اس حد تک بڑھا دینا کہ وہ ملک اس کی ادائیگی سے بظاہر لاچار ہو جائے. یوں ہی یہ ملک طوعاً یا کرہاً ان مالیاتی اداروں کا غلام بن جاتا ہے. اس کا اندازہ آپ ایک امریکی معیشت دان کے اس قول سے لگائے جو کہتا ہے کہ تیسری دنیا کو قرضوں کی واپسی کے لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اب ان مالیاتی اداروں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے اور اس علاج کو قیامت کہتے ہیں. تیسرا بڑا چیلنج اسلام دشمن سرگرمیوں کا ذرائع ہے، جس کے تحت اس وقت کئی شعبے کام کر رہے ہیں، جس میں سے ایک شعبہ میڈیا کا بھی ہے، جس کا اسلام دشمنی رویہ آپ گستاخانوں سے لے کر فتنہ فلم خدا کے لیے تک دینی مراکز دینی رہنماؤں کے خلاف پروپیگنڈا سے لے کر اسلام کا غلط تصور کرنے کی پیش صورت میں دیکھ چکے ہیں. دوسرا شعبہ انٹیلیجنس اداروں کا ہے، جس کا اندازہ آپ اسرائیل کے انٹیلیجنس ادارے سے لگا سکتے ہیں، جن کا مقصد اسلامی دنیا خصوصاً عرب دنیا کے بارے میں معلومات جمع کر کے اس کی روشنی میں ان کو نقصان پہنچانا ہے. آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ یہ اس قدر سرگرم ادارہ ہے کہ دنیا میں جس مقام پر ٹیلی فون اور کمپیوٹر ہے وہ مقام اس ادارے کے نظروں سے اوجھل نہیں. یہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر تمام کارروائیاں ریکارڈ کرتا ہے. تیسرا شعبہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ہے، جس کی تعداد 500 تک بتائی جاتی ہے. اس کی قوت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تمام بڑی چھوٹی حکومتیں ان کے اشاروں کے محتاج ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی بجلی، ٹیلی فون، سفری ذرائع، بینک، خوراک، حتیٰ کہ دواؤں تک یہ کمپنیاں قابض ہیں اور یہ کسی بھی وقت چاہے ان تمام
تمام چیزوں کو منقطع کر سکتی ہے، لیکن ترک حقائق یہ ہے کہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والے 10 مسلم ممالک میں سے کسی ملک کی کسی کمپنی کا نام ملٹی نیشنل کمپنیوں کی فہرست میں شامل نہیں۔ چھوٹا بڑا چیلنج اسلام دشمنوں کا اہداف ہے، چنانچہ اپنے اہداف کی طرف اقدام کرتے ہوئے اسلام دشمنوں نے اولاً اسلامی بنیادی عقائد کو نشانہ بنایا، اس کے لیے گمراہ فرقوں سمیت الفرقان اور الحق جیسے بظاہر ہمدردانہ کتابوں کا سہارا لے کر مسلمانوں کو عقائد کی روح سے شکوک اور شبہات میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اسلامی تہذیب اور ثقافت پر حملہ آور ہوئے، جدت پسندی اور روشن خیالی کا نعرہ لگا کر اسلامی تہذیب کو دقیانوس سے تعبیر کر رہے ہیں۔ ثالثاً اسلامی تہذیب پر اس طرح حملہ آور ہوئے ہیں کہ مسلم آبادی سے خوفزدہ ہو کر فیملی پلاننگ کا منصوبہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے اگر مسلم آبادی کو ختم نہ کیا تو عیسائیت پوری دنیا میں اقلیت میں بدل جائے گی۔ میرے عزیزان محترم، اب آتے ہیں موضوع کی سورہ جز پر، امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی طرف۔ چنانچہ ان چینجوں کے مقابلے میں امت مسلمہ پر 3 قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں: انفرادی، اجتماعی اور سیاسی زندگیاں۔ انفرادی طور پر ہر مسلمان اپنے ایمان کی اصلاح اس انداز میں کرے جس کا جوش نو مسلم کی طرح ہو، جس کا یقین غیر متزلزل ہو، کیونکہ نئے فتنوں، نئے طاقتوں اور نئے تحریکوں کا مقابلہ کمزور ایمان سے نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر اخوت اور بھائی چارگی کا جذبہ اس قدر ہو کہ المؤمنون کجسد واحد کا مصداق بن جائے، خود غرضی اور تعصب پرستی کا جامہ اتار کر تحمل مزاجی کا سبق حاصل کرے۔ اجتماعی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے نوجوان نسل میں دینی، سماجی اور سیاسی شعور اس انداز میں پیدا کیا جائے کہ ان میں نیک و بد کو سمجھنے سے مسائل پر غور کرنا، اس کے نتائج اور عواقب کا صحیح اندازہ لگانے کی صلاحیت ہو۔ اس کے ساتھ اپنی قوت کا استعمال آپس کے بجائے عسکری میدانوں میں کیجئے، جہاد جیسے عمل کے ذریعے دشمن قوتوں کے خلاف استعمال کرے، دینی تحریکوں کو مضبوط سے مضبوطر بنانے کی کوشش کرے۔ تیسرے نمبر پر سیاسی ذمہ داریاں ہیں جو مسلم حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے کہ مسلم ممالک پر مشتمل ایک ایسے اتحادی پلیٹ فارم تشکیل کیا جائے جس کی قیادت مشرقی مغربی تہذیب سے بے نیاز ہو کر اپنے مقصد کی ذمہ داریوں کا شعور رکھتی ہو۔ اسی لیے پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دفاعی قوت ہر مسلم ملک کو ایٹم بم حاصل کرنے کی صورت میں مضبوط کرے۔ پھر وہ دن دور نہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا عملی مظاہرہ ہو۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔